بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فی التذکرہ فی حکم الصیغہ الاشہر عندنا انہ لا بد منها ولا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل اعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يريد او يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وبه قال الشافعي مطلقا. ہماری گفتگو معاطات میں اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ جب متعاطین کا قصد تملیک کرنے کا ہو اور یہ بیع کہلائے گا یا نہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے دو نظریہ پایا جاتا ہے. ایک یہ کہ مشہور نے اباحہ کا حکم لگایا ہے، شیخ مفید نے منع کیا ہے، علامہ علی نے جہاں فساد بیع کی بات کے بعد میں اس سے پلٹ آئے. لیکن محل گفتگو یہاں پر ہے کہ متعاطین کا قصد تملیک کرنا، ملکیت بنانا ہے، اور اس کے اوپر ہم چند بزرگواروں کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں کہ ان کے مورد بحث وہیں پر ہے جہاں پہ متعاطین نے قصد تملیک کیا ہے. اگرچہ حکم شرعی اباحہ کا مشہور نے لگایا ہے، لیکن قصد وہاں پہ دونوں کا تملیک کا ہے. اس کے اوپر چھٹی یا ساتویں عبارت تذکرۃ الفقہاء علامہ علی کی بڑی کتاب ہے، 16-17 جلد اب تک چھپ چکی ہے تحقیق کے ساتھ. اس سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیع کی بحث میں انہوں نے جہاں پہ عوضین کی شرط، متعاطین بائع اور مشتری کے شروط وغیرہ بیان کرتے ہوئے صیغے کے بارے میں جب گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس میں یہ کہا ہے وقال فی التذکرۃ فی حکم الصیغہ، یعنی کہ صیغے ہی کے حکم میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی صیغہ ضروری ہے، بیع و شراء میں ایجاب اور قبول ضروری ہے. تو اس بیان میں انہوں نے کہا ہے الاشہر عندنا انہ لا بد منہا، صیغے کے حوالے سے صیغے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایجاب اور قبول ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے نزدیک یعنی شیعہ مسلک کے مشہور فقہاء کا حکم اور یہ ہے کہ انہ لا بد منہا، ضروری ہے وہ یعنی کون؟ منہا یعنی صیغہ. ایجاب اور قبول بھی شروط بیع میں سے ہے. جب تک یہ صیغہ استعمال نہیں ہوگا تب تک ملکیت حاصل نہیں ہوگی. فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر، لہذا مبایعہ اور بیع و شراء کرتے وقت اگر چاہے بڑے معاملے ہوں چاہے چھوٹے معاملے ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو محقرات کہا گیا اس میں معاملہ کرنا ہو، چاہے بڑے لین دین کرنے ہوں، ان سب میں ضروری ہے کہ صیغہ استعمال کیا جائے. اگر تعاطی صرف ہو گئی ہے یعنی اعطاء طرفینی، ایک دوسرے کو مال عطا کر رہے ہیں جیسے کہ معاطات میں ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظ معاطات کر رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. نہیں کافی ہے مطلب کیا؟ یعنی ملکیت اس سے حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بیع حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے کہ ایک شرط کیا ہے؟ صیغہ ہونا چاہیے، ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، صرف عمل نہیں ہونا چاہیے. اعطاء طرفینی، جو ایک دوسرے کو مال لین دین کر رہے ہیں بائع و مشتری. فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر، نہ بڑی چیزوں میں، جلیل یعنی بڑی چیزوں میں کفایت کرتا ہے اور چھوٹی چیزوں میں بھی نہیں. یعنی مسلک تشیع اشہر لفظ استعمال کیا نا، فقہائے مشہور فقہاء کے نزدیک نہ حقیر میں نہ جلیل میں کسی میں تعاطی ملکیت آور نہیں ہے، اس سے معاملہ مکمل نہیں ہوتا. مثال اعطنی بہذا الدینار ثوبا، مشتری بائع سے کہہ رہا ہے کہ یہ لو 100 دینار لو اور مجھے کیا نام ہے لباس، یہ کپڑا دے دو. تو یہاں پہ جو اعطنی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ایک تو مشتری پہلے بول رہا ہے، یہ بھی ہے کہ تقدم و تاخر جو ایجاب و قبول کا، تو یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں گفتگو یہ ہے کہ اعطا کر رہا ہے 100 دینار، ادھر سے وہ لباس مجھے دے رہا ہے اور اس پہ وہ راضی ہو جا رہا ہے. یعنی دونوں رضایت کے ساتھ
माल और कपड़ा 100 दीनार मतलब बिहाजत दीनार से 1 दीनार 100 दीनार जो भी हो, लिबास का लेन देन हो रहा। आतेनी बिहाजत दीनार 100 बन, ये लो दीनार लो और तुम मुझे लिबास कपड़ा दे दो। फ़युअती है मायूर्जी है, वो उसे उतना कपड़ा दे रहा है कि जितने पे वो राज़ी हो रहा है। बाए और मुश्तरी लेन देन कर रहे हैं, मगर क्या चीज़ लेन देन कर रहे हैं? बेतो व इश्तरतो कह के नहीं, बल्कि पहले ही मुश्तरी कह रहा है ये लो दीनार और मुझे कपड़ा दे दो, और वो भी उसकी रज़ायत जितना दीनार दिया है उसके मुताबिक वो कपड़ा भी उसे दे रहा है। तो जनाब अल्लामा इब्न तज़किरा में फरमाते हैं कि ये ताआती वलो कपड़े में है या इससे छोटी भी चीज़ में हो या इससे बड़ी भी चीज़ में हो, ये ताआती काफ़ी नहीं है। और यक़ूल खुज़ हाज़ा सौ बेदीनार, इस दूसरी मिसाल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ अब बाए कह रहा है, बेचने वाला कह रहा है खुज़ हाज़ा सौ बेदीनार, ऐ मुश्तरी ये लो कपड़ा ले लो और मुझे दीनार दे दो। फ़याख़ुज़ुहु, और फिर वो उसे ले लेता है, मुश्तरी वो कपड़ा ले लेता है और उसको दीनार दे देता है। तो चाहे बाए कहे और चाहे मुश्तरी कहे, अगर ये एताए तरफ़ैनी कर रहे हैं और बेतो और इश्तरातो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ताआती तरफ़ैनी हो रही है, तो अल्लाह महदी कहते हैं कि नहीं, लाबुद्द मिनहा सेगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सेगा ये बेतो व इश्तरातो या तमल्लक तो नहीं आया है, लिहाजा यहाँ ला यनअक़िदु बै नहीं कहलाएगा। अब आया इससे तसर्रुफ़ का हक़ होगा नहीं होगा, इसके ऊपर आगे गुफ्तगू करेंगे। व बिही क़ाल शाफ़िई मुतलक़ा, मुतलक़ा से इशारा इस बात की तरफ है कि जैसे हम मसलक तशय्युअ वाले अशअर हमारे नज़दीक ये है कि न जलील में न हक़ीर में एताए तरफ़ैनी काफ़ी नहीं है, सेगा होना चाहिए। इसी का कायल शाफ़िई भी है, शाफ़िई ने भी मुतलक़ा यही कहा है। मुतलक़ा से मुराद ये है कि कलील मुहक्करात में हो और चाहे जलील बड़ी बड़ी चीज़ों में हो, एताए तरफ़ैनी काफ़ी नहीं है, सेगा होना चाहिए। अब कहने की ये जो आपने ये दोनों बातें कही हैं, क्यों मिल्कियत हासिल नहीं होगी, क्यों बै वाक़ई नहीं होगा, आप इसके मना क्यों कर रहे हैं? जवाब उसका दूसरे लफ्ज़ में दलील इसलिए ये है लिअसालत बक़ाइल मिल्क, क्योंकि इसने पैसा दिया, उसने लिबास दिया। हालांकि चाहे पहले मुश्तरी शुरू करे और चाहे बाय शुरू करे, दोनों ने जो एक दूसरे को दिया है, चूँकि सेगा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं 8 शर्तों में से एक शर्त जो जैसे कि पहले गुजर चुका है वो शर्त नहीं पाई जा रही, तो मशरूत भी वाक़ई नहीं हुआ। लिहाजा मेरे पैसा देने से और उसके लिबास अता करने से आया मेरी मिल्कियत पैसे के ऊपर ख़त्म हो गई या उसकी मिल्कियत कपड़े के ऊपर ख़त्म हो गई? यानी कि असल बका मिल्कियत है, असालतुल बका जारी करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इस्तिस्हाब बका मिल्कियत दोनों तरफ से, समन के ऊपर मुश्तरी की मिल्कियत सिर्फ देने से ख़त्म नहीं हुई, बाये के ऊपर मुस्मन के ऊपर बाये की मिल्कियत उसके सिर्फ एता करने से सेगा इस्तेमाल किए हुए मिल्कियत उसकी ख़त्म नहीं हुई। असल क्या है? बकाए मिल्कियत है। वो बकाए मिल्कियत कि सेगे ना पढ़ने के बाद एताए तरफ़ैनी के बाद दोनों की असल मिल्कियत असली की बाकी है। तो दलील अव्वल ये है कि लिअसालत इसालत न पड़ेगा, लिअसालत बकाइल मिल्क, इसलिए कि असल ये है कि मिल्कियत हर एक की अपने अपने माल के ऊपर बाकी रहे। असल इस्तिसाब कहाँ जारी करते हैं? इस्तिसाब का उन्वान क्या है? एताओ इबकाउ माकान, जो पहले था उसी पे बाकी रहे। आप पहले 100 दीनार के मालिक थे, बाये क्या है? लिबास का मालिक था। एताए तरफ़ैनी करने के बाद हम अब शुबहा कर रहे हैं कि या मिल्कियत एक दूसरे की ऊपर हासिल हुई या नहीं। असल ये है कि मेरी मिल्कियत पैसे के ऊपर अभी भी बाकी है और उसकी मिल्कियत लिबास के ऊपर अभी भी बाकी है। लिहाजा असालतुल बका शक की सूरत में जारी करेंगे और एक दूसरे के एता करने से मिल्कियत हासिल नहीं। ये एक दलील। दूसरे व क़ुसूरिल अफ़आल अन दलालत अलिल मक़ासिद, अमाल अफ़आल जो अंजाम दिए जाते हैं वो मुबहम होते हैं, इसके ज़रिए से माफ़ी ज़मीर अमल के ज़रिए से इशारा भले ही मिल जाए, लेकिन माफ़ी ज़मीर
قطعی طور پر دلیل نہیں ہوتا کہ جو سمجھا جا رہا ہے وہی مراد ہو. میں نے 100 دینار دیا کس کو؟ بائیں کو. میں ملک بنا رہا ہوں لیکن لفظ میں نے ملک کا استعمال نہیں کیا ہے، ملکتو کا نہیں کہا ہے، یا اس نے مجھے لباس جو دیا ہے بیعتو کا نہیں کہا ہے، عطا کیا ہے. یہ اعمال، یہ افعال مقاصد اور ما فی الضمیر کے اوپر بالکل دلیل نہیں ہوتے، قصور رکھتے ہیں. یعنی واضح طور پر افعال دلالت نہیں کرتے جو انسان کے دل میں ضمیر میں مقاصد ہوا کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو اعطاء طرفین ہوا ہے، اگرچہ اعطاء طرفین علی نحو الملک معاوضہ ہو رہا ہے، لیکن یہ علی نحو الملک بھی کیا نام ہے، تجارے میں بھی ہوتا ہے، صلح میں بھی ہوتا ہے، بیع میں بھی ہوتا ہے. کیسے اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ملکیت کیسی ہے؟ تو کہنے کی قصور الافعال دوسری دلیل لأصالت، اور اسی پہ لام کے اس کو قصور کو عطف کریں گے اصالت پر، تو اس لیے کسرہ پڑھیں گے. وقصور الافعال عن الدلالت علی المقاصد، اور اعمال اور افعال قاصر ہوا کرتے ہیں، عاجز ہوا کرتے ہیں مقاصد کو بیان کرنے پر. ان دو دلیلوں سے ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے لہذا تعاطی سبب نہیں بنے گی، ملکیت آور نہیں ہوگی، بیع منعقد نہیں ہوگا. ہو تو شافعی کو تو ملا لیا تھا مطلقہ، اس نے چونکہ لفظ استعمال کیا تھا. اب آگے بڑھیے. وعن بعض الحنفیت وابن شریح فی الجلیل، بعض حنفی علماء اور ان میں سے ابن شریح بھی ہے. میں نے تلاش کیا 2-3 شرحوں میں، دیکھا کہ ابن شریح کون ہے مجھے پتہ نہیں چلا. اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو ذکر کریں، ورنہ کوئی سنی حنفی ہے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے فی الجلیل، یعنی بھاری بھاری چیزوں میں تعاطی سے ملکیت حاصل نہیں ہوگی، مگر معمولی معمولی چیزوں میں ملکیت حاصل ہو جائے گی. جو پہلے بھی اس عبارت جو اس طرح کی بعض حنفیہ سے ابو حنیفہ سے گزر چکی ہے کہ محقرات میں لین دین کو مانتے ہیں. وقال احمد ينعقد مطلقا، احمد ابن حنبل کا کہنا یہ ہے کہ مطلقاً چاہے جلیل ہو چاہے حقیر ہو، یعنی ہمارے بالکل برعکس ہم کہنے کہ اصل لا ينعقد الاشہر عندنا لابد منها صیغہ ہونا چاہیے. ہمارے بالکل اپوزٹ میں احمد ابن حنبل کا کہنا یہ ہے کہ چاہے محقرات میں ہو اور چاہے بڑے بڑے معاملات میں ہو، تعاطی اگر کیا ہے تو ینعقد، عقد منعقد ہو جائے گا، یعنی ملکیت آور ہے. وَنَحْوُهُ قَالَ مالک، اور اسی احمد ابن حنبل کے مانند مالک ابن انس نے بھی یہ کہا ہے. فَإِنَّهُ قَالَ، ان کی عبارت یہ ہے، یہاں عبارت ذکر کرنے کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے آگے بتا رہے ہیں. قَالَ يَنْعَقِدُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسُ بَيْعًا، یعنی کہ اگر لین دین کر رہے ہیں، اعطاء طرفینی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں لین دین کر رہے ہوں یا بڑی بڑی چیز میں لین دین کر رہے ہوں، جو لوگوں نے دل میں قصد کیا ہے وہی واقع ہوگا. عام طور سے لین دین جو عرف میں کیا جاتا ہے آج یعنی پرانے زمانے سے، وہ کیا ہے، ایک دوسرے کو اعطاء طرفینی کہتے ہیں. اس نے پیسہ دیا، اردو میں بولا، کچھ بھی بولا، اس نے جنس دی. چھوٹی چھوٹی چیز خریدنے میں، بڑی بڑی چیز ہو، جو لوگ اعتقاد رکھتے ہیں وہی واقع ہوگا. دوسرے لفظوں میں مالک بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ اعطاء طرفینی، لوگ جو لین دین کرتے ہیں چاہے جلیل چیزوں میں ہو چاہے حقیر چیزوں میں ہو، وہ کیا ہے، ملکیت آور ہوگی. یعنی احمد ابن حنبل نے کہا ینعقد مطلقاً، یعنی جلیل اور حقیر میں اعطاء طرفینی سے ملکیت حاصل ہو جائے گی، بیع حاصل ہو جائے گا. اعطاء طرفینی ہونے کے بعد سب ایک دوسرے کے مال کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اور یہی بات مالک نے، مگر اس کے الفاظ یہ ہیں کیا، کہ جو لوگ بیع کا اعتقاد رکھتے ہیں، ملکیت کا اعتقاد رکھتے ہیں، بیع میں وہی حاصل ہوگا. اور وہ کیا اعتقاد رکھتے ہیں، لین دین جو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی ملکیت بناتے ہیں، بیع واقع کرتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے کہ فَإِنَّهُ قَالَ، مالک نے یہ کہا ہے يَنْعَقِدُ، یعنی بیع منعقد ہو جائے گا، ملکیت ہو جائے گی. بِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسُ بَيْعًا، جس معاملے کو جیسے عرف عام میں بیع سمجھا جاتا ہے وہ منعقد ہو جائے گا.
تو احمد ابن حنبل نے ینعقد مطلقہ کہا تھا، یہاں پہ قید لگا کر کہہ رہا بما یعتقدہ الناس، عرف میں لوگ کیا اعتقاد رکھتے ہیں، بے تصور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مالک بناتے ہیں، لہٰذا احمد ابن حنبل کی بات اور مالک کی بات دونوں کی ایک جیسی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس نے مطلقاً لفظ استعمال کیا، یہاں پہ ما یعتقدہ الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں تک عبارت ختم ہوئی جناب علامہ حلی کی، جو تذکرہ میں انہوں نے ذکر کیا۔ دو تین باتیں، ایک تو ہمارے نزدیک لازم ہے صیغہ ہونا چاہیے ورنہ تعاطی سے منعقد نہیں ہوتا۔ احمد ابن حنبل نے کہا مطلقہ واقع ہوتا ہے، بعض حنفی اور ابن شریح نے کہا کہ معمولی چیزوں میں منعقد ہوتا ہے، سب میں نہیں۔ مالک نے کیا کہا، جو لوگ اعتقاد رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں چاہے صغیر چیزوں ہوں چاہے کبیر چیزوں ہوں، بے منعقد ہو جاتا ہے۔ اب اس عبارت سے آپ کو یہ نکالنا ہے کیا کہ متعاطیین کا قصد تملیک کا ہو، وہاں پر یہ عبارت جو علامہ حلی نے ذکر کی ہے وہاں پہ صادق آتی ہے، وَدَلَالَتُهُ عَلَىٰ قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ بِالْمِلْكِ لَا يَخْفَىٰ مِنْ وُجُوهِ، بہت سی وجہیں ہیں، ان وجہوں میں سے البتہ 3 وجہ شرحوں میں ذکر کی گئی ہے، بس یہاں پہ ایک بیان کر رہے ہیں جو قصد ترین اور جو یہ آخری عبارت ذکر ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی محل گفتگو معاطات میں وہاں پر ہے حکم جو چاہے اباحہ کا لگایا جائے چاہے ملکیت کا لگایا جائے، مشہور نے کچھ حکم لگایا ہے شارع کی طرف سے، لیکن محل گفتگو کہاں ہے؟ محل گفتگو وہاں نہیں ہے جہاں پہ اعطاء طرفین صرف اباحہ کے قصد سے ہو، نہیں، بلکہ محل گفتگو وہاں پہ ہے کہ معاطات میں جہاں پہ قصد کس چیز کا ہو، تملیک کا ہو۔ تو کہنے کی لا ودلالتہ کلام علامہ حلی علی قصد المتعاطیین للملک، وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ متعاطیین کا قصد کیا ہے، ملکیت بنانے کا ہے۔ لا یخفی من وجوہ، کئی وجہوں سے یہ بات مخفی نہ رہے کہ علامہ حلی کی گفتگو ساری گفتگو جس میں احمد بن حنبل کا قول، شافعی کا قول، بعض حنفیہ کا قول، یہ سب جو محل گفتگو ہے وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ متعاطیین لین دین جو کر رہے ہیں وہ ملک کے قصد سے کر رہے ہیں، من وجوہ ان میں سے ادونھا پست ترین حقیر ترین وجہ، کیوں حقیر کہا ہے کیوں ادون کہا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ہمارے سابق علماء کے سلسلے میں تھی، ہمارے متقدمین و متاخرین نے کیا کہا ہے معاطات کے سلسلے میں، ان سب نے کیا کہا ہے کہ جہاں محل گفتگو وہاں پہ ہے جہاں متعاطین کا قصد کیا ہے، تملیک کا ہو، اور آپ لے آئے مالک کو اور شافعی کو، ان کو، تو کہنے ادونھا ان وجوہ میں قصد ترین وجہ حلقی ہے جو ہمارے لیے قابل اعتبار بھی نہیں ہے مگر ہمارے موافق ہے، وہ یہ ہے جعل مالک موافقا لأحمد، کہ جناب علامہ حلی نے مالک کو جس نے ما یعتقدہ الناس بیان کہا تھا موافق قرار دیا ہے احمد ابن حنبل کے، کس میں، فی الانعقاد، اس نے کہا ینعقد مطلقا، اور مالک نے کیا کہا ما یعتقدہ الناس بیان، تو ان دونوں کو ایک ساتھ ملانے کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ جلیل ہو یا حقیر ہو، متعاطین جب لین دین کرتے ہیں تو منعقد ہو جاتے ہیں، یعنی نقل ملک ہو جاتی ہے، ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، توجہ، ساری شرطیں بے کی پائی جا رہی ہیں، صرف صیغہ ان لوگوں نے استعمال نہیں کیا ہے، صیغہ نہ استعمال کر کے پھر بھی یہ کہنا کہ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، من جملہ اس کے قصد تملیک طرفین نے کیا ہے، واضح ہے، صرف صیغہ نہیں، لیکن اس کے باوجود احمد بن حنبل نے کیا کہا، ینعقد مطلقا، جلیل ہو یا حقیر ہو سارے معاملات منعقد ہو جائیں گے، یعنی عوض کی شرط پائی جا رہی ہے، معوض کی شرط پائی جا رہی ہے، بائع میں جو شرط ہونا چاہیے پائی جا رہی ہے، مشتری میں جو شرط ہونا پائی جا رہی ہے، ملکیت نقل کرنے میں ملکیت کا جو قصد کیا جائے وہ بھی پایا جا رہا ہے، صرف صیغہ نہیں پایا جا رہا ہے، تب بھی میں احمد بن حنبل اس بات کا قائل ہوں ینعقد، جلیل اور حقیق سب میں بے منعقد ہو جائے گا، یعنی نقل ملکیت ہو جائے گی۔ اس عبارت سے یہ پتہ چلا کہ
کہ احمد ابن حنبل متعاطیین میں وہاں گفتگو کر رہے ہیں جہاں پہ ملکیت کا قصد کیا گیا ہے، واضح ہے۔ اور اب مالک کو بھی موافق احمد قرار دیا علامہ ہلی نے، کس بات میں؟ اسی مطلب میں کہ جو اعتقاد عرف میں لین دین کرنے والے لوگ کرتے ہیں وہ اس سے جو ہے عقد و منعقد ہو جاتا ہے، وہ اعتقاد غالباً اور عرف میں کیا ہے؟ ملکیت بنانا۔ کہیں نادراً کسی نے وہ تصرف کیا ہو، صرف یہ محل بحث سے نادر چیز خارج ہے۔ دوسرے لفظوں میں لوگ جب ایک دوسرے کو شے کا لین دین کرتے ہیں، بھلے ہی پیتو و اشتریتو نہ استعمال کر رہے ہوں، ملکیت بناتے ہیں۔ یہ پیسے کا ملکیت بناتا ہے مشتری بائع کو، اور بائع کیا کرتا ہے؟ اس شے کو، ثمن کو ملکیت بناتا ہے مشتری۔ تو ادونها جعل مالک موافقا لاحمد فی الانعقاد من جہت انہ قال، کیونکہ مالک نے کیا کہا تھا؟ ینعقد بما یعتقد الناس بیعا، بیع جسے عرف اور لوگ منعقد جس سے مانتے ہیں وہی مالک بھی قائل ہے۔ تو چونکہ اس نے ما یعتقدہ الناس کہا ہے، اور ناس عرف میں کیا کرتے ہیں؟ معاہدات میں ایک دوسرے کی ملکیت کے قصد سے لین دین کرتے ہیں، لہذا محل گفتگو کہاں پہ متعدین کی؟ جہاں قصد جی چاہے چھوٹی چیز میں ہو چاہے بڑی چیز میں ہو، ایک دوسرے کو لین دین جو کر رہے ہیں بغیر الفاظ کے، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا مالک بنا رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں بیع کا قصد کر رہے ہیں، نقل کا قصد کر رہے ہیں، تملیک کا قصد کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بیع واقع ہو جائے گی، ملکیت حاصل ہو جائے گی، بھلے ہی لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ تو یہاں پہ مالک کا یہ کہنا کہ بیع ہو جائے گا، ملکیت حاصل ہو جائے گی، محل گفتگو کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ متعدین نے قصد تملیک کیا ہو۔ اور اس طریقے سے مالک اور احمد کا دونوں کا نظریہ ایک ہو گیا، چاہے جلیل میں ہو چاہے حقیر میں ہو، وہاں پہ متعدین کی بحث ہے جہاں پہ قصد تملیک۔ وقال الشہید فی قواعدہ، القواعد والفوائد 2 جلد میں ہے، ظاہراً 100 قواعد نحوی صرفی بھی اور فقہی قواعد اصولی قواعد اس میں بیان کیے ہیں۔ شہید قواعد میں بعد قولہ، اس عبارت کے بعد کہا ہے، اس عبارت کے بعد جو کہا ہے وہ عبارت کیا ہے؟ قد یقوم السبب الفعلی، عمل صرف قائم مقام بنتا ہے کس کا؟ سبب قولی کا، یعنی جیسے بیعتو و اشتریتو، یہ کیا ہے؟ سبب قولی ہے، نقل و انتقال حاصل ہو جاتا ہے، ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، بیع واقع ہو جاتا ہے۔ سبب قولی کا مقام لے لیتا ہے سبب عملی، سبب فعلی بھی، یعنی کیا؟ وہی اعطاء طرفینی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی سبب فعلی، سبب فعلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ سبب بن رہا ہے ملکیت حاصل ہونے کا، یہ سبب فعلی قائم مقام سبب قولی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وذکر امثلہ لذالک، اس کے بعد انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، جیسے طلاق ہو گیا ہے، ابھی مدت باقی ہے، کس چیز کی؟ عدت کی مدت باقی ہے، شوہر کو ضرورت محسوس ہوئی، اس نے بلا لیا اور سب کچھ کر ڈالا، یہ کیا ہے؟ رجوع ہے، کچھ لفظ بولا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی نے بلایا یا آپ مہمان ہوئے، اس نے آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا، یہ کیا ہے؟ آپ اس کو تصرف کریں گے بھلے ہی لفظ استعمال نہ کیا۔ اس طرح کی چند مثالیں ذکر کی ہیں، کس لیے یہ چند مثالیں ذکر کی ہیں؟ کہ صرف فعل، یہ عمل آپ کا سبب بنتا ہے کہ آپ اس چیز کی ملکیت بنا رہے ہیں، کھانے کی گویا ملکیت تصرف کا حق دے رہے ہیں، یا وہ کنیز یا وہ عورت ایک دوسرے کو جو پیش کر رہے ہیں، لفظ بھلے استعمال نہ کیے جائیں، اس سے رجوع ثابت ہو جائے گا۔ حق رجوع شوہر کو مدت عدت میں ہے نا، پھر صیغہ وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کا طریقہ شہوت سے ٹچ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ان امور کے انجام دینے سے وہ عمل میں رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ ضرورت نہیں کہنے کی ارجعی، واپس آ جاؤ، یہ سب کہنے کی ضرورت، یا جو بھی صیغے طلاق رجعی میں مقرر کیے گئے ہوں وہ صیغے نہ بھی استعمال کیے جائیں، عملی طور پر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں ذکر کرنے کے بعد بیع میں آئے۔ شہید قواعد میں کہتے ہیں ما لفظہ، ان کے الفاظ یہ ہیں، کس کے؟ شہید اول کے۔
شہید اول کے القواعد والفوائد میں پہلے بات تو کلی طور پر کہی ہے کہ کہیں کہیں کچھ معاملات میں یا زیادہ تر معاملات میں بیع کی بات نہیں ہو رہی، فی الحال جو مثالیں دی گئی وہ مختلف مثالیں ہیں. سبب عملی سبب قولی کی جگہ لے لیتا ہے. پھر مثالیں ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے وَأَمَّا الْمُعَاطَاتُ فِي الْمُبَایَعَاتِ، لین دین میں بیع و فروخت خرید و فروخت میں معاطات یعنی الفاظ نہ استعمال کیے جائیں. دوسرے لفظوں میں سبب فعلی ہو معاطات فی المبایعات فہی تفید الاباحہ للملک، یعنی کہ معاطات کرنا یعنی سبب فعلی، دوسرے لفظوں میں الفاظ استعمال نہ کر کے لین دین کرنا. دوسری جگہوں پر تو عدت میں ہے، مہمان کے لیے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، کھا پی لے چلے گا، لیکن کیا معاملات میں لین دین میں الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، صرف تعاطی کیا جائے تو یہ تعاطی ملکیت کا سبب بنے گا یا نہیں؟ یعنی فہی تفید الاباحہ فقط، صرف اباحے کا اباحۃ التصرف لائے گا، ملکیت حاصل نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيرِ عِنْدَنَا، ہم شیعہ مسلک کے نزدیک حتیٰ حقیر چیز میں بھی لین دین اگر کیے جائیں، بائع و مشتری کے ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، سمن و مسمن کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، قصد ملکیت وغیرہ سب کچھ ہے، مگر الفاظ استعمال نہیں ہوئے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی لین دین ہو، وہاں پہ ملکیت نہیں آئے گی، اباحۃ التصرف آ جائے گا. یہ شہید نے قواعد میں کہا ہے کہ فہی یعنی کیا؟ لین دین میں معاطات اعطاء طرفین، دوسرے لفظوں میں سبب عملی فعلی، یہ فہیہ کی ضمیر پلٹ رہی معاطات فی المبایعات کی طرف. تفید الاباحۃ، صرف دونوں کے لیے بائع و مشتری کے لیے اباحۃ التصرف کا فائدہ دے گا، ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيرِ، چاہے یہ معاملہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لین دین کا ہو، اگر لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بائع و مشتری بالغ و عاقل وغیرہ ہیں، ثمن و مسمن بھی مقرر مشخص اور مالیت رکھتا ہے، اگر لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو معاملہ بیع نہیں کہلائے گا، نقل ملک نہیں ہوگی. ولو ملکیت کا بھی قصد کیا، اعلیٰ ملکیت کا قصد بحث یہیں پہ ہے ہی. اندنا کہہ کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہ محقرات میں نہ جلیل چیزوں میں ساری شرطیں پائی جائیں مگر الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، تعاطی صرف ہو تو اس سے ملکیت نہیں بنتی، صرف اباحۃ التصرف ہوتا ہے. انتہا کلام شاہد قواعد میں ختم ہوا. وَدَلَالَتُهَا عَلَى قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ لِلْمِلْكِ، یہ ساری گفتگو ہماری اسی پر ہے، مرکز سے گفتگو یہی ہے کہ متعاطیین نے کیا قصد کیا ہے، آیا اباحۃ التصرف کا یا تملیک کا؟ محل گفتگو یہ نہیں تملیک کا. لہذا جو جناب محقق کرتی نے کہا تھا یا جناب محقق نجفی صاحب جواہر الکلام نے کہا تھا وہ درست نہیں. وَدَلَالَتُهَا، یہ عبارت جناب شہید کی قواعد میں عَلَى قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ لِلْمِلْكِ، متعاطین کا قصد ملک کا ہے، نہ اباحۃ التصرف کا. مما لا یخفیٰ، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، واضح اور آشکار ہے. کیسے؟ کیونکہ ان کی عبارت کیا ہے، چاہے جلیل ہو چاہے حقیر ہو، اعطاء طرفین سے ملکیت نہیں آتی، تو اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، من جملہ اس کے کیا ہے، ملکیت کا قصد ہے. یہ پایا جا رہا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو سیدھے کہہ دیتے چونکہ ملکیت کا قصد ہی نہیں کیا ہے تو کہاں سے ملکیت حاصل ہوگی؟ واضح ہے. یا اگر صیغے اگر سمن و مسمن میں کوئی کمی ہوتی تو کہہ دیتے اس لیے نہیں منعقد ہوتا ہے کیونکہ سمن معلوم نہیں ہے، کیونکہ مسمن معلوم نہیں ہے، کیونکہ بائع جو مثلا عاقل نہیں ہے، کیونکہ مشتری مثلا دیوانہ ہے. جو بھی نقص ہوتا اس نقص کی بنیاد پر کہتے کہ یہاں پہ ملکیت اس لیے حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو صیغہ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، سبب فعلی اور عملی ہے، صرف اس کا فقدان ہے، اس لیے ملکیت نہیں آ رہی ہے. بات اس بات کی دلیل ہے کہ متعاطین کا قصد کیا ہے، ملک کا. ھذا کلہ ما ان الواقع فی ایدی الناس ہی المعاطات بقصد التملیک. یہ جو ساری بحثیں ہم لا رہے ہیں اور جتنے 7-8
बुजुर्गों के अल्फाज नकल किए हैं, इबारतें नकल की हैं, ये सब इसलिए है कि जो लोग मुआतात कर रहे हैं, जो लोग वो बेकस्द तमलीक होता है। वयबउद फर्जुल फुक़हा मिनल आम्मा वल खासा अल कलाम फी गैर मा हुवा शाय बैनन नास। इनका महल गुफ्तगू, ये 7 फुक़हा के जो हमने अक़वाल नक़ल किए हैं, इस तरह से और भी लोगों के महल कलाम वहाँ पे है, नादिर पे हुक्म नहीं लगा रहे हैं। उर्फ में जो आम तौर से बै समझा जा रहा है, जहाँ पे मिल्कियत की बात हो रही, वहाँ पे गुफ्तगू है। बईद है कि इन फुक़हा ने जो कलिमात इस्तेमाल किए, अव्वलन तो अदम मिल्क बार बार कहा है, ला बै कहा है, ला अक़्द कहा है, अदम मिल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इन सारी महल गुफ्तगू, इन सारी बातों का महवर और मरकज़ कहाँ पे है? जहाँ पे उर्फ जो समझ रहा है, उस उर्फ जिसको कस्त कर रहा है, उसके ऊपर हुक्म लगाया जाए। हाज़ा कुल्लुहु मा अन्नल वाक़ि फ़ी ऐदिन नास हियल मुआतात बेक़स्द तमलीक। मुआतात में लोगों के हाथ में जो लेन देन है वो वहाँ पे है जहाँ पे क़स्द तमलीक हो। वयबउद फ़र्जुल फुक़हा आम्मा क्यों हो या खासा क्यों हो, फुक़हा की इबारत का फ़र्ज़ करना बईद है। कहाँ पे? अल कलाम फ़ी गैर मा हुवा शाय बैनन नास, लोगों के दरमियान जो चीज़ मुआतात के सिलसिले में, बै के सिलसिले में राइज है, वो क्या है? एताए तरफ़ैनी करते, मिल्कियत बनाते हुए। सुबह को निकले रोटी लेने के लिए, चावल लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने की, कुछ भी लेन देन के लिए हम निकलते हैं तो किस लिए? पैसा देते हैं, बाय की मिल्कियत बनाते हुए। वो भी दूध या रोटी या जो भी चीज़ देता है वो हमारी मिल्कियत बनाता है, ये कष्ट होता है। उर्फ में शाये और यही है कि तमलीक का कष्ट होता है। लिहाजा फुक़हा की इबारत का वहाँ ले जाना जहाँ जो उर्फ की गालिबन खिलाफ है कि नहीं, उर्फ वहाँ पे लेन देन ने इबारत तसर्रुफ का कस्द किया, ये फ़र्द नादिर की तरफ इबारत नहीं ले जाएंगे। यबउद फ़र्जुल फुक़हा मिनल खासा वल आम्मा अल कलाम फ़ी गैर मा हुवा शाय बैनन नास, लोगों के दरमियान जो राइज है, शाय है, उसके खिलाफ कस्द करना ही दुरुस्त नहीं है। मा अन्नहुम सर्रहु, बल्कि इन फुक़हा ने सरीही तौर पर ये कहा है बेइरादतिल मुआमला अल मुतआरफ़ा बैनन नास, हमारी गुफ्तगू का महल वहाँ पे है जो उर्फ में मामला राइज है। उर्फ में राइज और मुतारफ़ क्या है? मामला जो लेन देन करते हैं या सेगा इस्तेमाल करते हैं बेतो व इश्तराकों का, तब भी समन मुस्मन एक दूसरे की मिल्कियत बनाते हैं, और चाहे सेगा इस्तेमाल ना करें, सुबह सुबह उठे, पैसा लिया, गए नान भाई की उससे रोटी लिया, आपने उसको पैसा दिया, कुछ भी नहीं बोले, ये क्या है? उर्फ में मुतारफ ये है कि हमने पैसे का उसको मालिक बनाया, उसने हमें रोटी का मालिक बनाया है। लिहाजा सर्रहु, उलमा ने बाकायदा सही तौर पर कहा है कि बेइरादतिल मुआमला अल मुतारफ़ा बैनन नास, हमारा कस्द वहाँ पर है जहाँ मामला लोगों का उर्फ में जो राइज है, जो लोगों का इरादा है वो। सुम्मा इन्नका क़द अरफ़्ता ज़ुहूर अक्सरिल इबारातिल मुतक़द्दिमा फ़ी आदम हुसूलिल मिल्क, ये मैं कह चुका भी। और आप ये भी जान चुके हैं जो 6-7 इबारतें हमने जिक्र की हैं, अक्सर इबारात में वहाँ पे अदम मिल्क, ला यकूनु बैअन, ला यकूनु अक़दन वगैरह खुद इस्तेमाल किया है बुजुर्गों ने। ज़ुहूर अक्सरिल इबारातिल मुतक़द्दिमा, जो इबारतें 6-7 अदद जिक्र हुई हैं उनमें अक्सर, सब ने तो नहीं है, एक आध दो ने नहीं कहा है, लेकिन अक्सर इनकी इबारत से जाहिर क्या है कि अदम में हुसूलिल मिल्क, मिल्कियत हासिल नहीं होगी ताआती से, वलो कस्द, वलो यकीनन क्या, वलो क्यों मुताअतियन ने कस्द तमलीक किया है, मगर चूंकि सेगा इस्तेमाल नहीं किया है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि मिल्कियत हासिल नहीं होगी। बल सराहतो बाज़हा, बल्कि लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया है अदम हुसूल मिल्क का। एक तो जो कि दो बात है, ज़ुहूर और सराहत, दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर इबारात मुतक़द्दिमा से ज़ुहूर ये है, सही तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल न किया हो, लेकिन उससे जाहिर यही होता है कि वहाँ पे जहाँ पे इन उमूर में ताती में मिल्कियत हासिल नहीं होगी, बल्कि बाज़ के कलिमात में सिर्फ क्या नाम है
ظہور اس کا نہیں ہے بلکہ صراحت کا عدم ملکی. جیسے کل خلاف والسرائر والتذکرہ والقواعد، ان 4 کتابوں میں ان 4 کتابوں میں جو کی عبارتیں جو ہم نے نقل کی ہے ان میں باقاعدہ صریح طور پر ابن ادریس ہلی نے کیا کہا تھا؟ لا یکون بیع ولا عقدا. یا جناب شیخ طوسی نے مبسوط میں کیا کہا تھا؟ یدل علی عدم الملک. اس طرح کے کلمات، یا ابھی جو ہم نے قواعد میں پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ لا فہی تفید الاباحہ للملک. واضح ہے نا؟ فہی تفید الاباحہ للملک. ان 3-4 کتابوں میں صریحی طور پر ملکیت کے عدم حصول کو کہا گیا ہے، لہذا صراحت کا لفظ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ظہور و اکثر عبارات، ان کی عبارتوں کا ظہور یہی ہے کہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی. وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، ان سب وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد، ظہور اور صراحت کے بعد، اب محقق ثانی کا یہ کہنا، فقد قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد، قواعد علامہ کتاب قواعد کی شرح ہے، جامع المقاصد 12 جلد میں ہے. اس کے ان سب کے باوجود بہت زبردست گویا حملہ کر رہے ہیں محقق ثانی کے اوپر کہ آپ جامع المقاصد میں یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہم ارادوا بالاباحۃ الملک المتزلزل. یہ سارے بزرگوں نے جہاں پہ لفظ اباحہ کا کہا ہے، یہ اباحہ سے مراد اباحہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ملکیت متزلزل ہے. جب ایک دونوں بائع مشتری نہ کہیں، یہ لین دین کرنے والے مطابق کوئی ایک طرف ہو جائے گا، یہ ملکیت متزلزلہ کیا ہو جائے گی؟ لزوم کی طرف پلٹ جائے گی. ان ساری گفتگو کے باوجود محقق ثانی کا یہ کہنا جامع المقاصد میں، انہم ارادو، علماء نے ارادہ کیا بالاباحہ، ولو کلمہ اباحہ استعمال کیا، اس سے ارادہ کیا ہے الملک المتزلزل، ملکیت متزلزلہ کا. اور پھر جب کوئی ایک طلب ہو جائے گی تو یہ ملکیت لزوم میں پلٹ جائے گی. یہ درست نہیں ہے. عبارت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ.